اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر ابن عاص کے متعلق خطبہ نمبر 82 صفحہ نمبر 240۔ امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ عمر ابن عاص کے بارے میں کہا، نابغہ کے بیٹے پر حیرت ہے کہ وہ میرے بارے میں اہل شام سے یہ کہتا پھرتا ہے کہ مجھ سے مسخرہ پن پایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ۔ اور یہ کھیل و تفریح میں پڑا رہتا ہے۔ اس نے غلط کہا ہے اور کہہ کر گناہ گار ہوا۔ یاد رکھو کہ بدترین قول وہ ہے جو جھوٹ ہو، اور وہ خود بات کرتا ہے تو جھوٹی، اور وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے۔ عمر ابن عاص یہ صحابی ہے، اور حضرت علی کے بارے میں کیا بکواسات کرتا تھا شام میں۔ حضرت علی نے اس کے متعلق کیا فرمایا؟ یاد رکھو بدترین قول وہ ہے جو جھوٹ ہو، اور وہ خود بات کرتا ہے تو جھوٹی، اور وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے۔ مانگتا ہے تو لپٹ جاتا ہے، اور خود اس سے مانگا جائے تو اس میں بخل کرتا ہے۔ وہ پیمان شکنی اور قطع رحمی کرتا ہے، اور جنگ کے موقع پر بڑی شان سے بر کر ڈانٹتا اور حکم چلاتا ہے، مگر اسی وقت تک تلواریں اپنی جگہ پر زور نہ پکڑ لیں، اور جب ایسا وقت آتا ہے تو اس کی بڑی چال یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے حریف کے سامنے اڑیاں ہو جائے۔ یہ وہی عمر عاص ہے جو جنگ میں حضرت علی علیہ السلام کے سامنے آیا تو حضرت علی نے اس کا تعاقب کیا، یہ بھاگا، گھوڑے کے اوپر سے اترا اور اس نے اپنا پورا جسم ننگا کر دیا، اور حضرت علی پھر جب اس کی طرف بڑھے تو اس نے اپنا جسم حضرت علی کی طرف کر دیا، تو حضرت علی نے شرم کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم، مجھے تو موت کو یاد نے کھیل کود سے باز رکھا ہے، اور اسے عاقبت اور فراموشی نے سچ بولنے سے روک دیا ہے۔ اس نے معاویہ کی بیعت یوں ہی نہیں کی، بلکہ پہلے سے اس سے یہ شرطاً منوا لی کہ اسے اس کے بدلے میں صلہ دینا ہوگا، اور دین کے چھوڑنے پر ایک ہدیہ پیش کرنا ہوگا۔ فاتح مصر عمرو بن عاص نے اپنی اوریانی کو سپرد بنا کر جواں مردی دکھائی تھی، اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب میدان صفین میں مولا علی علیہ السلام سے اس سے مڈ بھیڑ ہوئی تو اس نے تلوار کی زد سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو برہنہ کر لیا۔ امیر المومنین نے اس کی اس ذلیل حرکت کو دیکھا تو منہ پھیر لیا اور اس کی جان بخش دی۔ عرب کے شاعر فرزوق نے اس کے متعلق کہا، کسی ذلیل حرکت کے ذریعے کنزر کو دور کرنے میں کوئی خوبی نہیں، جس طرح عمر نے ایک دن برہنہ ہو کر اپنے سے گزند کو دور کیا۔ عمر کو اس قسم کی حرکتوں سے بھی اجتہاد کی فکر نصیب نہ تھا، بلکہ ان میں سے دوسروں ہی کا مقلد تھا، کیونکہ سب سے پہلے جس شخص نے یہ حرکت کی وہ طلحہ بن ابن ابی طلحہ تھا، جس نے احد کے میدان میں امیر المومنین کے سامنے برہنہ ہو کر اپنی جان بچائی تھی، اور اسی نے دوسروں کو بھی یہ راستہ دکھا دیا۔ چنانچہ عمر کے علاوہ بصر ابن ارطا نے بھی حضرت علیہ السلام کی تلوار کے زد پر آ کر یہی حرکت کی۔ یہ 3 صحابہ نے یہی حرکت کی تھی حضرت علی کے سامنے آ کر۔ بصر ابن ارطا اس نے جنگ میں کی، مسلمان ہونے کی حالت میں۔ طلحہ ابن ابی طلحہ یہ اس وقت مشرک تھا، اور عمرو ابن عاص یہ بھی معاویہ کے ساتھ صفین کا واقعہ ہے۔ یعنی کہ 2 صحابہ تھے، تینوں ہی صحابہ، مگر ان میں سے 2 اسلام لانے کے بعد کا واقعہ ہے، اور یہ طلحہ ابن ابی طلحہ یہ واقعہ جب وہ مشرک تھا احد کے وقت کا واقعہ ہے۔ اور جب یہ کارنامیاں دکھانے کے بعد معاویہ کے پاس گیا تو اس نے عمرو ابن عاص کے کارنامے کو بطور سند پیش کر کے اس کی حجالت کو مٹانے کے لیے کہا، اے بصر، کوئی مذائقہ نہیں، اب یہ لجانے شرمانے کی بات کیا رہی، جبکہ تمہارے سامنے عمر کا نمونہ موجود ہے۔ یہ حال تھا جی ان لوگوں کا جو حضرت علی سے جنگیں کرتے پھرتے تھے۔